بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بھی پاکستان کے نظام انصاف پر اعتماد کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستانی نظام انصاف پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو پارٹی ہے ووٹوں کے لحاظ سے اور اسمبلی میں سیٹوں کے لحاظ سے، اس کے چیئرمین کو آج تقریباً 13-14 دن سے پہلے جو اس کے چیئرمین کو فائر لگے تھے، اس کی FIR مدعی کے مطابق نہیں ہو رہی، اور خاص طور پر آج 13ویں روز PTI کے سینٹرز سپریم کورٹ کے سامنے درجہ ذیل مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ غازی سینٹر جاچوز صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ غازی عمران خان کی FIR درج کریں، ارشد شریف کو انصاف دیں، اعظم سواتی کو انصاف دیں۔ مطلب یہ کہ یہ جو لوگ اب چیف جسٹس صاحب کی معزز عدلیہ کے باہر انصاف کے لیے کھڑے ہیں، جب تک ان کی FIR درج نہیں ہوتی اور ان کے مطابق ان کی بات نہیں سنی جاتی، تو میرا یہ سوال ہے کہ کس طرح غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں وہ پاکستان کے نظام انصاف پر اعتماد کریں گے۔ دوسری بات کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس ملک میں آپ جس طرح کا کام چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور غریب آدمی کے لیے تو کہیں بھی کوئی بھی سنوائی نہیں ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اور فیفا ورلڈ کپ میں جو قطر ہے وہ تقریباً 30 لاکھ کی آبادی کا ملک ہے، اور $230 بلین جو ہے 230 ارب ڈالر وہ فیفا ورلڈ کپ کے اوپر لگا رہا ہے، اور اس نے لگا دیے ہیں، اور پوری دنیا کی ٹیمیں جو ہیں ان کو وہ اپنی طرح کا انٹرٹین کر رہے ہیں۔ کافی ساری اس کے اوپر خبریں بھی آئی ہیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب وہ 30 لاکھ کی آبادی کا ملک صرف ایک LNG بیچ رہا ہے اور اپنے سٹرکچر کو اتنا بہتر کر دیتا ہے کہ وہ 230 ارب ڈالر جو ہے اس کو ایک کھیلوں کے اوپر لگا دیتا ہے، تو جب ہم سنتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سونے، چاندی، تانبے، کوئلہ، آپ کو پتہ ہے ریکارڈنگ آج بھی کیس چل رہے ہیں، بڑے پہاڑ، دریا، صحرا، جنگلات، 4 موسم اور بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر زرعی ملک ہم کہلاتے ہیں، تو اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر اربوں ڈالر کے قرضے ہیں، اور کم از کم جو ہے 22 کروڑ آبادی کا یہ ملک ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے اپنے اداروں سے بھی اور اپنے لوگوں سے بھی کہ کیا ہم 22 کروڑ کے لوگ جو ہیں یہ بھیڑ بکری ہیں؟ آپ بات تو کرتے ہیں کہ انصاف ہو پاکستان میں، جب انصاف ہوگا تو معاشرہ آگے بڑھے گا۔ انصاف کیسا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں ایک بدو آپ کو کھڑے کر کے پوچھتا ہے، عمر بتائیں آپ کی یہ جو قمیض بنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی سلوار بھی پہنی ہوئی ہے اسی کلر کی، تو بتائیں آپ کا تو یہ سوٹ پورا نہیں بنتا تھا، آپ نے کس طرح بنایا؟ تو آپ نے فرمایا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے نے کہا جی میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دیا تھا۔ انصاف جو ہے، اس طرح کا انصاف جب آپ حکمران جو ہیں وہ عوام کو دیں گے تو انشاءاللہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ بدلے گا۔ اسی طرح انصاف کی بڑی مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات جو ہے وہ میں چھوڑ سکتا ہوں آپ کے کہنے پہ، تو آپ نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ تو آج جب ہم سوچتے ہیں کہ ہماری
پوری قوم، اس میں بھی شامل ہوں، ہم صبح اپنی ابتدا بھی جھوٹ سے کرتے ہیں اور انتہا بھی ہماری، اور رات بھی ہماری جھوٹ پر ہی ہوتی ہے۔ تو خدا کے لیے جب وہ شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ کہتا ہے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاں بھی جاتا ہوں، میں کوئی بھی کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے یہ سوچ آتی ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے جھوٹ بولنا میرے ساتھ وعدہ کیا تھا چھوڑ دیا ہے، تو میں یہ سوچ کر کہ مجھے یہ نہ ہو کوئی بھی غلط کام کروں تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے، میں پھر وہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہوں، اور جھوٹ چھوڑنے کے لیے میں وہ کام چھوڑ دیتا ہوں۔ تو آپ جو ہیں، میری اداروں سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پاکستانیوں کو انصاف دیں، اور ہر حال میں انصاف دیں۔ انشاءاللہ یہ معاشرہ جو ہے وہ ضرور بدلے گا اور پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ بڑی مہربانی۔